چاہوں گا ایک تو گھر کا ان کا جو ماحول تھا اس پر بھی تھوڑا سا مزید کلام فرمائیں، اور پھر آپ کا جو طالب علمی کا دور رہا، ظاہر بات ہے کہ یہ سفر آسان نہیں ہوتا، بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں، تو میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ کلام فرمائیں۔ قرآن کریم نے ایک بات ذکر کی ہے تاج الشریعہ کے لیے، اور ایسی ہستیاں اپنے درجے کے اندر جو اپنے اکابر کا فیضان لے کر آتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ ذکر کیا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، سبحان اللہ، کہ یہ وہ دولت ہے جو صبر والوں کو ملتی ہے، اور یہ وہ شان ہے جو قسمت والا اٹھا لیتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین، جس کو دوسری جگہ ذکر کیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل اللہ جسے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جو وجاہت اس خاندان کے اندر رکھی ہے، جب امام اہل سنت کا ورود مسعود جب حرم خدا میں پہلی دفعہ ہوا تو اس وقت آپ کی ذات مرجع علماء تھی، بڑے بڑے اکابر علماء آپ کی طرف آنا، اور آپ کے ساتھ حجت الاسلام میرے آقا سرکار مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کا ہونا، اور ایک قطار اور تانتا بندہ رہنا وہاں کے جید علماء کا کہ وہ کس طریقے سے آپ سے سند حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضور تاج الشریعہ قبلہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ یقیناً کسبی طریقہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو رکھا ہے اس توکل اور اس توفیق تک پہنچنے کے لیے۔ آپ کی ولادت طیبہ اس علم کے خاندان کے اندر ہوئی۔ سرکار مفسر اعظم میرے آقا حضرت مولانا مفتی ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر آپ کی ولادت طیبہ ہو رہی ہے، اور حضرت مفسر اعظم جو ہے سرکار حجت الاسلام کے شہزادے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضور تاج الشریعہ کی والدہ ماجدہ وہ سرکار مفتی اعظم رحمہ اللہ کی شہزادی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اس اعتبار سے سلسلہ کس قدر نجیب ہے، یعنی حجت الاسلام اپنی تفقہ، مہارت، تقوی، طہارت کے اندر ایک بلند معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کا حسن ایسا تھا کہ جب آپ دہلی میں ایک مناظرے کی صدارت کے لیے تشریف لائے تو غیر مسلموں نے بھی یہ کہا کہ بھائی اس میں کیا پوچھتے کون حق پر کون حق پر نہیں، کہا ان کا چہرہ دیکھ لو تو میں خود پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے۔ کیا کہنے، تو آپ کا حسن و جمال اور عرب کے اندر آپ کا ایک مقام و مرتبہ، ان کو اپنے وقت کا فضل خیر آبادی کہا جاتا تھا۔ تو ایک طرف سے جو ہے وہ آپ کے دادا جان یہ ہیں، اور ایک طرف سے نانا کون ہے، وہ سرکار مفتی اعظم علیہ السلام مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا فتاوی مصطفیہ خود ان کے تفقہ فی الدین کا ایک ایسا نشان ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اذان کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خود تعریف کر گئے اپنے شہزادے کی، اور فرمایا کہ ہاں فلاں اعتراض آیا تھا تو میرا ولد عز جو ہے مصطفیٰ رضا خان، اس نے بڑے مدلل انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت اس پر فخر کر رہے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات مبارکہ میں تصنع نہیں ہے، جانبداری نہیں ہے، وہ جو اعتراف امام اہل سنت کر رہے ہیں، تو ان دونوں شہزادوں کے اندر مقام و تفقہ ایسا تھا اور مقام ایسا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے کئی خلفاء ہیں جس میں صدر الشریعہ جیسے لوگ ہیں، صدر الفاضل ہیں، لیکن ان کی صف کے اندر آگے بیٹھنے والے حجت الاسلام مفتی اعظم ہیں، یعنی یہ شہزادے ایسے ہیں جو پرتوں ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے علم میں۔ تو اس گھرانے کے اندر حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔